ماحول میں ہیں، ہمارے یہاں شادیاں بھی آتی ہیں، ہمارے یہاں غیبت بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت رستہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، مرد یا عورت، اگر تم سے گناہ کا کام ہو جائے تو پھر اللہ کے حضور توبہ کر لو۔ اب توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیامت کا منظر صحابہ کے سامنے بیان کیا، سورہ حاقہ والی بات جو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ یہ ایک جنت کا منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ نامہ اعمال اڑائیں گے تو جس کے سیدھے ہاتھ میں آ گیا وہ مرد ہے یا عورت، تو وہ جب پیچھے لوٹے گا تو وہ کہے گا ہاؤ اقرأوا کتابیہ، آؤ آؤ دیکھو اور میری اس نامہ اعمال کو، میری کتاب کو پڑھو۔ وہ جس کا اچھا ہوگا تو وہ لوگوں کو دکھائے گا، جیسے بچہ جب اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے لوٹتا ہے، رزلٹ اچھا تو بتاتا ہے یہ میرا رزلٹ کارڈ ہے، آج کل اسٹیٹس لگا دیتے ہیں بچے خوشی سے، یہ میں نے اتنے مارکس لے لیے، اتنا جی پی لے لیا، میں اتنی اس ڈویژن میں پاس ہوا۔ تو جنتی کہے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، آج اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے، اور کامیاب اس لیے کیا ہے کہ میں نے اپنی جو زندگی تھی دنیا کی، صبح شام جو تھے، میرے شب و روز جو تھے، وہ اللہ کی منشا کے مطابق میں نے گزارے تھے، آج میں کامیاب ہوں۔ تو یہاں پہ صحابہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور جب آپ نے دوسرا منظر کھینچا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ یہ جہنم کا منظر کھینچا کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں وہ نامہ اعمال نہ ملا۔ نامہ اعمال کیا ہے؟ نامہ اعمال آپ کی ایک رزلٹ شیٹ، ایک پیپر ہے جو دیا جائے گا کہ یہ بندہ فیل ہو گیا ہے۔ وہ جب کسی مرد کو، کسی عورت کو بلایا جائے گا کہ یہ تمہارے الٹے ہاتھ میں دینا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندے ہاتھ پیچھے کھینچیں گے، بندے اس کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے، فرشتے اس کے سینے میں سے اس کے ہاتھ کو نکالیں گے اور پیچھے ہاتھ باندھ کے اس کے نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیں گے۔ تو پھر کوئی پکڑنے کو تیار نہیں ہوگا، لوگ روئیں گے، صحابہ رو رہے ہیں، یہ آپ سسن کی حدیث بیان کر رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ اور صحابہ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، اس کے والد کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کی ماں کے نام کو بھی جانتا ہوں، میں اسے بھی جانتا ہوں کہ جب وہ جنت میں جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے آواز لگے گی کہ آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں۔ 8 دروازے، 8 دروازے سے اس کو استقبال کیا جائے گا۔ تو صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ابو بکر ہے۔ صحابہ کا یہ عالم، بس ابو بکر اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ اللہ کا خوف کا عالم یہ تھا کہ ایک روایت آتی کہ وہ باہر نکلے ہیں تو ایک شاخ کو پکڑا، خشک ٹہنی تھی، اس کو پکڑ کے رونے لگے، اور ساتھ والے نے پوچھا امیر المومنین کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ کاش ابو بکر یہ خشک ٹہنی ہوتی تو ابو بکر کو اللہ کے میزان کا، حساب اور کتاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو صحابہ رو رہے ہیں۔ تو پھر ایک نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں توبہ کا ایک تحفہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ پکی توبہ کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا، مشہور واقعہ ہے، آپ نے صحابہ کی دل کی تسلی کے لیے یہ بات بتائی کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ 70 ماؤں سے محبت بڑھ کے کیسے کرتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ وہ واقعہ سنایا کہ آپ نے سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اور اتنا گناہ گار ہے، اتنا گناہ گار ہے کہ اس سے شہر والے، محلے والے، جیسے محلے میں کوئی گھر اچھا نہ ہو تو پورا محلہ اتفاق کر لیتا کہ اس کو نکالو، سارا شہر، پوری بستی اس سے تنگ آ گئی، اتنا گناہ گار ہے، اس کو نکالو، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو خراب کرے گا۔ اس کو شہر سے باہر نکال دیا، شہر میں اعلان کروا دیا کہ اس کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں، نہ اسے کوئی کھانا دے، نہ پینے کے لیے چیز دے، نہ اس کے ساتھ کوئی بولے، نہ کوئی اس کے ساتھ تعلق رکھے، جو اس کے ساتھ تعلق رکھے گا پورے شہر کا اس کے ساتھ بائیکاٹ ہے۔ تو شہر سے نکال دیا، جنگل کا رخ کیا، اس کے پاس کچھ چند چیزیں تھی، کھانے پینے کا سامان تھا، وہ ختم ہوا۔ جب ختم ہوا، چند دن گزرے، نہ پینے کو کوئی چیز ہے، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، بیماری نے آ لی اور اس کو موت کی آہٹ سنائی دی۔ اب اس نے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، سب چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، سب چھوڑ جاتے ہیں۔ جب
سر پہ پڑتی ہے تو پھر ایک ذات کام آتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ عبس، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اور کسی کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے گی۔ مثلا میں پھنس گیا ہوں، دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ اگر میرا بیٹا کسی نہر کے کنارے کھڑا ہے اور وہ نیچے گرنے لگا، وہ ڈوبنے لگا ہے، آپ میں سے کسی کا بیٹا، کسی ماں کا بیٹا وہ کسی نہر میں ڈوبنے لگا اور ڈوبتا ڈوبتا ماں کو آواز دیتا کہ ماں مجھے بچاؤ، تو ماں کیا کرے گی؟ ماں دوڑے گی، باپ دوڑے گا، اس حد تک دوڑے گا کہ بے شک میں گر جاؤں میرا بیٹا بچ جائے، یہ محبت ہے ماں کی۔ لیکن یہی بیٹا کل جہنم میں، کل قیامت کے دن اگر اس کے اچھے عمل نہ نکلے تو یہ اپنی ماں کو پکارے گا، ماں مجھے بچا دو، میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ ماں کیا کہے گی؟ لا تعرف، میں تجھے نہیں جانتی، تو کون ہے؟ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ اب یوں اس کا دوسرا منظر یہ ہے کہ اگر باپ آج کل بیمار ہو جاتی، کسی کی ماں یا باپ بیمار ہو تو اولاد کتنی کوشش کرتی ہے، اولاد یہ چاہتی کہ میرا سارا سرمایہ لگ جائے، میں جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ اپنی ماں یا باپ کو دینے کو تیار ہوں، میرے باپ کی جان بچ جائے۔ بندہ بچاتا ہے، لیکن کل قیامت والے دن اگر باپ کے اعمال اچھے نہ نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ باپ جہنم میں جا رہا ہے، اولاد پاس سے گزری، باپ کہے گا بیٹا مجھے بچاؤ، تو بیٹا کیا کہے گا؟ لا تعرف، I don't know، میں تمہیں نہیں جانتا تم کون ہو۔ یہ اللہ نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں ہم بچیں کیسے، ہم سے تو گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ ہے۔ پھر میرے نبی نے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں نوجوان ہے، اس نے گناہوں والی زندگی گزاری، شہر والوں نے باہر نکال دیا، جنگل میں چلا گیا، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، کوئی نہیں، کوئی مدد کوئی نہیں آ رہا، کوئی پکار نہیں سن رہا۔ تو اس عالم میں جب اسے موت قریب آ چکی ہے، اسے پتا ہے کہ اب موت کے سوا میرا کوئی علاج ہی نہیں، موت آئے گی، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تزرہ الذنوب وتنقصه المغفرہ، اللہ کو پکارتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے کہ اللہ تیرا دریائے رحمت کتنا ہے کہ اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیری رحمت کے دریا میں فرق نہیں پڑے گا، اور تیرا غضب کا دریا اتنا ہے کہ اگر تو مجھے عذاب دے گا تو تیرا وہ بڑھے گا نہیں۔ تو لہذا اے ارحم الراحمین میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر۔ اور اس کی جان نکل گئی، زندگی ایسے گزاری ہے کہ شاید نفرت کر رہا ہے اور مر ایسے رہا ہے کہ اللہ کو راضی کر کے مر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی، موسیٰ جاؤ فلاں جنگل میں ایک بندہ مرا ہے، نوجوان ہے، وہ میرا دوست ہے، اور شہر میں اعلان کر دو جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کی بھی بخشش کر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی گزار ہوئے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں تو کرم کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی ساحل تو آئے، کوئی جھولی پھیلانے والا تو بنے، میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ جتنا آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اتنا اللہ مرد کی آواز کو نہیں سنتے۔ ایک ماں جب اپنی اولاد کے لیے مانگتی ہے، ایک عورت جب اللہ کو پکارتی تو اللہ اسے نواز دیتے ہیں بہت جلدی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں اعلان کیا کہ جاؤ جنازے پہ جانا ہے، ایک اللہ کا دوست مر چکا، اس کے جنازے پہ جانا ہے۔ لوگ اکٹھے ہوئے کہ پیغمبر کی آواز ہے، موسیٰ کلیم اللہ پکار رہے ہیں۔ جب پہنچے دیکھا تو وہی نوجوان ہے جس کو شہر والوں نے نکالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا، آپ کہتے ہیں جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اسے بھی بخش دوں گا، اللہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے ہم کلام ہو کہ اللہ آپ کے بندے یہ کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کا جنازہ پڑے گا میں اسے بھی بخش دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے بھی ٹھیک کہتے ہیں، جب اسے شہر سے نکالا تھا یہ ایسا ہی تھا، اور جب یہ میرے پاس آیا اس نے ایسا مجھے پکارا، اس نے ایسا مجھے پکارا، اس کی ایسا درد تھی اس کی توبہ میں کہ اس نے صرف اپنی بخشش مانگی تھی، اگر یہ پورے شہر والوں کی، پوری دنیا کے انسانوں کی مغفرت مانگتا تو میرا رحمت کا دریا اتنا جوش میں تھا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ دی ہے، زندگی میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، فوری طور پر اللہ کے حضور توبہ کی جائے، اور اللہ کے نزدیک یاد رکھیں وہی مقرب ہے جس کی زندگی میں نیک اعمال ہے۔ نیک اعمال آئیں گے کیسے؟ نیک اعمال آئیں گے کیسے؟ نیک اعمال اس طرح سے آئیں گے کہ سنتوں کا اہتمام کیا جائے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں پہ اپنے آپ کو لے کر آئیں، دعا کو چھوڑیں، دعا پہ آئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاقہ ہے اور 3 دن گزر گئے، گھر میں کوئی چیز نہیں بنی،
نہ کھانا بنایا ہے، پانی کے سوا کوئی چیز نہیں، کھجور بھی کبھی ملتی کھا رہے تھے، بچے بھی سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے چہرے زرد ہو گئے بھوک سے۔ اب آپ ذرا تصور کریں، مائیں ہیں کہ ایک بیٹا بچہ وہ تھوڑا سا بلکتا ہے تو کیسے ہم تڑپ جاتے ہیں، دودھ دو، اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز دو۔ ہمارے گھروں میں فراوان نہیں کھانے کے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمتیں اتنی کہ ہم تو ان کا حساب ہی نہیں دے سکتے، اتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں۔ ان کی دیکھیں آزمائشیں آ رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند بکریاں آئی ہیں، فاطمہ تم جاؤ اور ابا جان سے جا کر چند بکریاں مانگ لو، وہ بکریوں کا ہم دودھ پئیں گے، ہمارے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں، اور یہ ایسے وقت میں تشریف لائی، شام کا ٹائم تھا، اس وقت حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتی تھی، شام کا وقت آپ نے دروازے پر دستک دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ سے کہا کہ یہ دستک مجھے فاطمہ کی لگتی ہے اور وہ اس وقت آتی نہیں ہے، جاؤ دیکھو کیا بات ہے۔ تو دیکھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑی ہیں، تو حضرت فاطمہ اندر تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ بوسہ دیا، اپنے پاس بٹھا اور پوچھا کہ بیٹی فاطمہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ تو رو پڑی، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ پھر کہا کہ ابا جان 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور یہاں پہ میری بہنوں میری ماں آپ کے لیے ایک پہلو یہ کہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ ابا علی تو کام ہی نہیں کرتا، میں تو بھوکی مر گئی، یہ بھی کہ شوہر کا شکوہ بھی زبان پہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش آ کے ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں کیا یا رسول اللہ، آپ کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، علی بھی بھوکا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا آپ کے پاس بکریاں آئی ہیں، آپ مجھے بکریاں دے دیں تاکہ ہم اپنے گھر میں اسے لے جائیں اور کچھ کھا بھی سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیٹی کو امتحان میں ڈال دیا، کہا بیٹی میرے پاس بکریاں تو آئی ہیں، تو میں تمہیں کیا وہ ایسی چیز نہ دوں کہ جس سے تمہاری دنیا بھی بن جائے تمہاری آخرت بھی بن جائے؟ اگر چاہتی ہو تو میں تمہیں بکریاں دے دیتا ہوں، اور چاہتی ہو تو تمہیں بکریوں سے بھی زیادہ فضیلت والے چند کلمات، چند دعائیں سکھا دیتا ہوں کہ اگر تم وہ دعائیں پڑھو گی تو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو کہا ابا جی مجھے بکریاں نہیں چاہیے، مجھے آپ وہ 5 کلمات سکھا دیں۔ تو آپ نے وہ دعا سکھلا دی، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، و یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمے سکھائے اور فرمایا بیٹی اس کو پڑھتے رہنا، تمہیں زندگی میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اللہ تمہیں دنیا میں بھی رزق دے گا اور آخرت کا بھی تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اعمال پہ آنا چاہیے، ہم دنیاوی اسباب کو اختیار کریں، لیکن جو مسنون دعائیں ہیں ان سے جو زندگی میں تبدیلی آتی ہے، ہم اپنی نسلوں میں وہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ سیدہ فاطمہ لینے تو بکریاں گئی تھی، وہ 5 کلمے لے کے چلی گئی۔ حضرت علی نے پوچھا کہ آپ تو بکریاں لینے گئی تھی اور آپ 5 کلمے لے کر آ گئی، انہوں نے کہا آپ تو کچھ نہیں لے کے آئی۔ تو کہا کہ علی آج میں 5 بکریوں کی جگہ پہ کچھ اور چیز لے کر آئی ہوں، وہ بھی آگے شیر خدا ہیں۔ کہا کیا لے کے آئی ہو؟ کہا مجھے ابا نے 5 کلمے دیے، آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی کچھ اور دیکھیں مرد ڈیمانڈ کر لیتے ہیں اپنے سسرال والے سے، مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو کہا علی نے کہا کہ اے فاطمہ آج کے دن تم نے سب سے بہترین سودا کیا ہے کہ تم دنیا کی جگہ پہ بکریوں کی جگہ پہ 5 کلمے لے آئی۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں دعائیں لے کر آنی چاہیے، اور میں اکثر جمعہ پہ کہتا ہوں کہ اولاد وہ نہیں کرتی جو ماں باپ کہتے رہتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ کرو آپ یہ کرو آپ یہ کرو، اولاد وہ کرتی ہے جو ماں اور باپ کرتے ہیں، یعنی اولاد وہ نہیں کرتی جو ماں باپ کہتے ہیں، جو ماں گھر میں کر رہی ہے آپ کی بیٹی ڈیفینیٹلی وہ کرے گی۔ اچھا اس کی ایک اور مثال، وقت بھی ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا ماں اور بیٹے کو، بیٹا چھوٹا ہے اسماعیل علیہ السلام، اور ان کو چھوڑ دیا میدان میں مکہ میں، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ کوئی پینے کی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت عرصے بعد واپس آتے، 3 دفعہ آئے، چھوٹے تھے بڑے تھے پھر آئے، اور جب لاسٹ ٹائم آئے تو پھر چھری لے کر آئے کہ میرے بیٹے، اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ میں ماؤں سے ایک بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بڑی بات ہے کہ باپ تھوڑا سا خرچہ کام دے گھر میں یا تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو مائیں اولاد کو باغی کرنا شروع کر دیتی ہیں، تمہارے باپ نے یہ کیا اور تمہارے ماموں نے یہ کیا، تمہارے چاچو یہ کرتے، اس لیے ہمارے گھروں میں اختلافات بنتے ہیں، اس لیے بڑے اور چھوٹوں کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کبھی بھی ان کو باغی نہیں ہونے دیا، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ باپ بہت عرصے بعد آ رہے ہیں، کہا بیٹا آپ کو لے کے جانا ہے تو وہ چل پڑے ساتھ، کہا ذبح کرنا ہے تو کہا ابا ذبح کریں، آپ دیر کیوں کرتے ہیں؟
دیر کیوں کرتے آپ؟ جلدی اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ تو ماں نے اولاد کو باغی نہیں کیا تھا، یہی بتایا تھا کہ تمہارے باپ آئیں گے، ہم یہاں پہ کسی وجہ سے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہارے باپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اولاد کو تربیت جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، ہم اس کو نہج نبوی پہ کریں، سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کریں، خاص کر دعاؤں کا اہتمام گھروں میں ہونا چاہیے۔ اور میں نے اپنے گھر میں یہ کیا، اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ ہم نے کچن میں دعائیں لگائی ہوئی ہیں، فریج بڑا فریزر پہ دعائیں لگا دی تھی، چھوٹی چھوٹی سی، کھانے کی دعا ہے، کپڑے پہننے کی دعا ہم نے اپنی وہ کبٹ جو ہے کپڑے والی اس پہ لگا دی، جو بھی آپ لباس پہنے تو دعا پڑھ لیں۔ آئینہ دیکھنے کی دعا شیشے کے ساتھ لگا دی لکھ کے، جو بھی شیشہ دیکھو وہ دعا پڑھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نہ بھی چاہیں ہماری طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ آپ کی جو ڈائنے کے وہاں پہ کھانے کی دعا لگا دیں، کھانے کے بعد کی دعا لگا دیں، گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری خیریں اس کے ساتھ ڈال دیتا ہے، ساری خیریں اس کے ساتھ ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی دعائیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بہت مشہور دعا ہے، دعا ابو درداء، جس کو میں کہتا ہوں وہ ایک ایسا سیفٹی ہے وہ، کہ آپ کو موت سے بھی وہ محفوظ کر دیتی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ مدینہ میں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جس بستی میں تھا وہاں پہ آگ لگ گئی، اور آگ اتنی شدت سے لگی کہ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ وہ بستی جل رہی ہے، اور اس میں ابو درداء کا گھر بھی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کسی چوک میں کسی جگہ پہ کھا پی رہے تھے، تو لوگ دوڑتے دوڑتے آئے، کہا ابو درداء تمہارا گھر جل گیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہ بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، یعنی ہلے نہیں وہ، تو بندہ پریشان ہو جاتا کہ میرا گھر جل رہا ہے، میں بھاگوں میں دوڑوں۔ تو پیچھے سے ایک اور بندہ آیا، اس نے بھی آ کر کہا کہ ابو درداء تمہاری بستی کو آگ لگی ہے، آگ اس شدت کی ہے کہ تیرے گھر کا کوئی چیز بھی نہیں بچے گی۔ اس وقت گھر بھی یہ ہوتے تھے شاخوں کے یا کھجور کے تنوں کے، وہ تو ویسے ہی وہ ایک پٹرول سے بھی زیادہ آگ لگتی ہے اس کو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے رہے، اطمینان سے بیٹھے ہیں، زندگی میں سکون ہے، کوئی بے چینی نہیں آئی۔ چند ہی لمحے گزرے ہیں کہ ایک اور بندہ پیچھے سے آیا، تو وہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی کا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، بستی میں آگ لگی تھی، کیا بنا؟ تو وہ اب بتا رہا ہے کہ ابو درداء آگ تو بڑی شدت کی تھی، لیکن جیسے ہی آپ کے گھر کے پاس پہنچی آگ اچانک بجھ گئی، جیسے اس میں کسی نے پانی ڈال دیا۔ اچھا، لوگ پوچھنے لگے کہ ابو درداء آپ کو جب کہا گیا تھا کہ آپ کے گھر کو آگ لگی، ظاہر اس میں آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، آپ کے مال بھی ہے، آپ کے جانور بھی ہیں، تو آپ تو بڑے اطمینان سے بیٹھے، آپ کی زندگی میں بے چینی کیوں نہیں آئی؟ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہاں پہ یہ پوری بات بتائی کہ اسی طرح میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں دعا بتلائی تھی کہ جو بندہ صبح کو یہ دعا پڑھ لے گا تو شام کے سورج غروب ہونے تک اس کا دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی نقصان نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ شام کو پڑھ لے گا تو صبح سورج نکلنے تک اس کو دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو وہ دعا میں نے پڑھی ہوئی تھی، اور میرے نبی کی بات پہ یقین تھا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے تو میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، تو میرا گھر کیسے جل سکتا؟ وہ دعا بھی سن لیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تھوڑی سی آگے اور دعا، اتنی لمبی نہیں ہے، تو یہ دعائیں آپ خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ یاد کیسے ہوگی؟ آسان طریقہ، گھر میں کسی جگہ پہ لگا لیں، جو جہاں پہ آپ بیڈ روم میں لگا لیں، 5 7 10 دن آپ آتے جاتے اس کو پڑھیں گے تو دعا یاد ہو جائے گی۔ خاص طور پہ میری خواتین سے یہ بات ہے، گھر کا ماحول خاتون کے سر پہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرد اگر دیندار ہے تو ایک فرد دیندار ہے شاید بھائی، اور اگر ایک خاتون دیندار ہے تو پورا خاندان دیندار ہے۔ تو آپ نے نسلوں کی تربیت کرنی ہے، آپ نے جنریٹ کرنی ہے ایک دیندار نسل۔ آپ نے اچھا، میں ایک اور بات اپنی کوٹ کر کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو میں جمعے پہ یہ بات کرتا ہوں، جب جاتے نا تو میری امی مجھے ایک بات کہا کرتی تھی کہ ہم دیہات میں رہتے ہیں، وہ امی کو ایسے پتہ چلا کہ میں وہاں پہ گیا تو وہ ایجوکیشن تھی اسلامی یونیورسٹی میں، تو ایک دفعہ وہ ہمارا بچہ داخل تھا بھاگلپور، تو امی وہاں پہ گئی، تو میں نے کہا آپ یونیورسٹی دیکھ کر لیں آئے، تو امی بھی میرے ساتھ چلی گئی، دیکھا تو لڑکے اکٹھے، میری امی نے کہا ہم نے تجھے عالم بنایا تھا، تم لڑکیوں کے ساتھ پڑھتے ہو۔ تو اس کے بعد شاید میں جب گھر سے نکلتا تو میری امی مجھے ایک وصیت بیٹو کرتی تھی، آپ کو بھی کر رہا ہوں، جب میں گھر سے جاتا یونیورسٹی تو میری امی یہ کہتی تھی کہ پتر تیرے نال جڑیاں کڑیاں پڑھ دیاں جو تیریاں بہناں نے،
ارے بھائی امی ایک میسج دے رہی ہیں کہ ان کو بہنوں کی طرح دیکھنا ہے آپ نے. ایک میسج تھا. ماں کا میری والدہ دیہات میں رہتی ہیں. اسی طرح ہر ماں اپنے نکلتے ہوئے نوجوان بیٹے کو جب بتائے گی کہ بیٹا تو بازار میں جا رہا ہے, وہاں پہ جو عورت ہے, جو لڑکی ہو تیری, یا ماں ہے یا تیری بہن ہے, تو بازار کا ماحول ٹھیک ہوگا. کسی بچی کو یہ ڈر نہیں ہوگا, کسی ماں کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میری بیٹی باہر گئی ہے وہ درندوں کی نگاہوں کا شکار ہو. تو تربیت ماں نے کرنی ہوتی ہے, نسل جنریٹ ماں نے کرنی ہے. خوبصورت نسل, خوبصورت معاشرہ گھر سے بنتا ہوتا ہے. تو بچوں کی تربیت میں, خاص طور بیٹوں کی تربیت میں یہ بات رکھیں کہ ان کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں. خود آپ پڑھیں گے تو پھر دعائیں رب حب لی من الصالحین پڑھتی رہیں. جو خواتین یہ پڑھتی ہیں, تو بکھرے موتی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو خاتون رب حب لی من الصالحین صبح و شام پڑھتی رہتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو کبھی بھی نافرمان نہیں کرتے. اور اسی طرح باوضو رہیں, بیٹیوں کو باوضو رہنے کی تعلیم کریں, تعلیم دیں, بچوں کو دیں. خود نماز پڑھیں, اذان ہوگی, آپ خود نماز پڑھیں تو آپ کی آنے والی نسل بھی نماز پڑھے گی. اس لیے گھروں کے اندر تلاوت کا رواج عام کریں, ذکر اللہ کے محافل لگائیں. جیسے اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ پوری فیملی جو رات کی دن ہلکا لگتا ہے, ان لوگوں نے تسبیحات گھر میں رکھی ہوئی ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں, بڑے بھی بیٹھے ہیں, وہ سارے بیٹھ کے کوئی 2000 دفعہ پڑھتا ہے, کوئی 5000 دفعہ درود شریف کا ہلکا لگاتا ہے. تو جب گھر میں لگے گا, تو جب آپ کے چھوٹا بچہ 2 سال کا, اس 2 سال کے بچے کو ہی پتا ہوگا کہ ہمارے گھر میں ایک رات ہم بیٹھتے ہیں, ہم تسبیح پڑھتے ہیں, اس پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھتے ہیں. تو پھر دیکھیے بیماریاں بھی بھاگیں گی, گھر میں رونقیں بھی آئیں گی, گھر میں برکتیں بھی آئیں گی, نچاقیں بھی ختم ہوں گی. اب میرے پاس صبح شام خواتین آتی ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں آتی جی, گھر کی نچاقی ختم نہیں ہوتی. نچاقی کی وجہ کیا؟ آپ کے ڈرامے, آپ کے ڈرامے سیریز چلتی ہیں, صبح شام ڈرامے پہ چلی جا رہی ہیں, موبائل پہ ڈرامے ہیں, ٹیلی ویژن پہ ڈرامے. تو ان سے اپنی نسل کی جان چھڑوائیں, کوئی اچھی انٹرٹینمنٹ رکھیں. دین اسلام بہترین انٹرٹینمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ کا طریقہ ہے تلاوت پہ اپنے آپ کو لگائیں, جہاں پہ ذہن لگ جاتا ہے پھر اس میں بندے کو لذت کا بھی حصول رہتا ہے. یہ چند کلمات تھے. اللہ تعالیٰ میرا یہاں پر